بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر ریچن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز۔ ناظرین، آج ہم گلگت بلتستان کے آئینی صوبے اور دیگر اہم ایشوز پر بات کریں گے، اور آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب خالد خورشید صاحب۔ ہم ان کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت دیا ہمارے لیے۔ سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں۔ خالد خورشید صاحب، آئینی صوبے کے حوالے سے آپ کی حکومت بننے کے بعد اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ جی، پیش رفت یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ایک کمیٹی بنائی تھی اور ہم نے گلگت بلتستان اسمبلی سے ایک قرارداد متفقہ طور پہ پاس کی۔ اس کے بعد ہم نے ایک کمیٹی جی بی میں بنائی، تمام پارلیمانی پارٹیز جتنی بھی اسمبلی کے اندر ہیں ان کے سربراہان یا ان کے جو ممبرز ہیں ان کو شامل کر کے کنسنسس کے ساتھ ایک ڈرافٹ ہم نے تجویز کیا، جو کہ آگے اسلام آباد میں جو کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے بنائی، جس کا میں خود بھی ممبر ہوں، ادھر سبمٹ کیا۔ اس کی ہم میٹنگز بھی کنوین کر چکے ہیں۔ پچھلے 2 مہینے سے میں خود ہم جی بی گورنمنٹ کی طرف سے ٹائم نہیں دے سکے، ریزن آپ کو پتہ ہے کہ جی بی ڈیولپمنٹ پیکج پہ ہم بزی تھے، اور بجٹ، پہلا جو بجٹ ہم نے اتنا تاریخی زبردست بجٹ دیا، اس کے اوپر ہم بزی تھے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی جولائی میں ہماری اگلی میٹنگ ہوگی۔ ان کی طرف سے جب ہمارا جو پہلا ڈرافٹ سبمٹ ہوا تو اس کے اوپر انہوں نے میٹنگ کی ریکویسٹ کی تھی، جس پہ ہم نے معذرت کی تھی کہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے کیونکہ ہم اس وقت بزی تھے۔ انشاءاللہ تعالی جولائی میں یہ میٹنگز ہماری دوبارہ سٹارٹ ہوں گی، اور بہت جلد آپ کو یہ خوشخبری ملے گی عبوری آئینی صوبے کی۔ جی، کمیٹی تو اس سے پہلے بھی بنتی رہی ہے اور وفاق کے پاس تقریباً 2 سال بچتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سال کے اندر یہ سارا پروسیس ہو جائے گا؟ اسی سال ہو جائے گا۔ اسی سال ہو جائیں گے؟ چلیں، یہ تو ایک بڑی خوشخبری ہے۔ اچھا، دوسرا سوال بجٹ کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ سے آپ کی گورنمنٹ میں سب سے بڑی بجٹ پیش ہوئی ہے، لیکن اپوزیشن کو اس حوالے سے تحفظات ہیں، خصوصاً منصفانہ تقسیمات کے حوالے سے۔ اپوزیشن کرنا ہے کام، ان کو اس کے علاوہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس چیز کے اوپر اپوزیشن کریں۔ وہ 2 دن پہلے پبلکلی جلسوں میں تعریف کر رہے تھے ہماری۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکیمیں خود لکھ کے لیں، اپنی تجویز اسکیمیں کریں، دفتروں میں بیٹھ کے اپنے جو ان کے اہلکار جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں یا پی این ڈی میں یا کسی اور ادھر پہ اپنی من پسند کی اسکیمیں رکھوا لیں، 300 ارب روپے کی تجویز کردہ اسکیمیں، اور اب وہ اسکیمیں وہ کہیں کہ آ کے منظور کرو۔ یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ سارا بجٹ ان کے حساب سے دیا جائے اور حکومت ان کی ہو، تو یہ بالکل بچوں والی بات ہے، بلکہ میں کہوں گا جاہلوں والی بات ہے۔ اور یہ کسی طور پہ بھی ہم نہ بلیک میل ہوں گے، نہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ جو بجٹ ہے وہ حکومت کا مینڈیٹ ہے، حکومت نے اپنے حساب سے عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنا ہے، ٹھیک؟ اور کوئی ایسا حلقہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے، اپوزیشن کو یہ ان کے ساتھ 6 حلقے، یہ پہلے سال میں پی ایم ایل این کا فنڈ بھی نکالیں، پہلے سال میں پیپلز پارٹی کا بھی فنڈ نکالیں، اور پہلے سال میں ہمارا بھی فنڈ نکالیں ان کے حلقوں میں۔ یہ ان کے وہ حلقے ہیں جہاں پر جب پی ایم ایل این تھی تو ان کی حکومتیں تھیں۔ داریل میں ان کا ممبر تھا، گانچے میں ان کے ممبر تھے، گلگت میں ان کے ممبر تھے، ان کے اپنے ممبر میں، اور حکومت بھی ان کی تھی پی ایم ایل این کی، فنڈز نکالیں۔ اور یہیں پی پی امجد صاحب اس وقت کونسل میں تھے، نکال کے دکھائیں کتنا فنڈ انہوں نے خرچ کیا ہوا، اور پھر ہمارے ساتھ کمپیئر کریں۔ تو بلکہ میں کہوں گا پی ایم ایل این اور پی پی دونوں کا فنڈ ملا دیں، پہلے سال کا ہمارے پہلے سال کے فنڈ کے برابر آ جائیں، اور یہ بلکہ 10 سال کا فنڈ پی پی، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ پی پی کے پہلے 5 سال کا فنڈ آپ ان کے حلقوں میں نکالیں، پھر پی ایم ایل این کے 5 سالوں کا 10 ایئرس کا ان کا فنڈ ہو گیا، اور ہمارے پہلے سال کا فنڈ ان کے اوپر کرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ اور منافقت کی سیاست ہے۔ یہ ان کو جہاں پہ مفاد آتا ہے، یہ اس حساب سے یہ ان کے سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اور اب تو ان کو شرم ہی نہیں آتی۔ اچھا سر، آپ کے ابھی 106 ارب بجٹ جو پیش ہوا ہے، اس کے علاوہ میگا پروجیکٹس بھی آپ لوگ نے پیش کیا ہے، اور بہت سارے پروجیکٹس پہ کام بھی ہونے جا رہا ہے، تو ان کاموں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے لیے آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ چونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے کام ایسے ہیں جو ناقص ہیں۔ جی، اس پہ ہم نے ڈیولپمنٹ سائیکل چینج کر رہے ہیں۔ آگے کو جو بھی پی سی 1 جن کے اپرووڈ ہوں گے فورم سے، وہ بجٹ ہوں گے نیکسٹ بجٹ کے لیے۔ ہم نے یہ اس دفعہ فائنانس بل میں ہم نے پیش کیا ہوا ہے۔ سیکنڈلی، ہم نے جو چیز پرپوز کی اس دفعہ فائنانس بل میں، کہ جو
سک پروجیکٹس ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالی ورک ڈن کے اوپر کلوز کریں گے. تھرڈلی جو پی این ڈی کے اندر مانیٹرنگ کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں, ایک ڈیجیٹل سافٹ ویئر لے کے آ رہے ہیں جس پہ ایک ایک اسکیم کے اوپر ایک ایک کمپوننٹ کی مانیٹرنگ ہوگی, اور انجینئرز اس کو جیو ٹیگنگ کے ساتھ اس کی پکچرز اپلوڈ ہوں گی. ایشوز اگر کوئی ہیں تو وہ ایشوز اس کے اوپر ہوں گے, اور جو بھی آفیسر یا اتھارٹی اس کو دیکھنا چاہے گی تو اپنے آفس کے اوپر ایک ایک پروجیکٹ کو دیکھ سکے گی, اور اس کی پھر باقاعدہ منتھلی میٹنگز بھی کنوین ہوں گی جو کہ ایک نتیجہ خیز ہوں گی, کیونکہ پورا ایک ڈیٹا وہ سافٹ ویئر نکال کے دے گا. تو یہ کافی سٹیپس ہم نے لیے ہوئے ہیں جس سے ڈیولپمنٹ کا سائیکل بھی تیز ہوگا اور اس کے اوپر مانیٹرنگ بھی تیز ہوگی, اور یہ ہمیں اس قابل بھی بنائے گا کہ کون سی اسکیم سک ہونے جا رہی ہے تو وہ بھی پیشگی اطلاع ہوگی اس سسٹم کے تھرو جو ہم اب انٹروڈیوس کروانے لگیں. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کچھ فوری ایکشنز کے بعد اس کو اسٹریم لائن ان پروجیکٹس کو کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, تو ایک دفعہ پھر ہم سی ایم صاحب کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں. اور ناظرین, آپ کے لیے انتہائی اہم خوشخبری ہے, سی ایم صاحب نے انتہائی اہم اعلان کیا ہے آئینی صوبے کے حوالے سے. ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو پروسیس جو بچتے ہیں وہ اسی سال ہی مکمل ہوگا, یعنی اسی سال ہی گلگت بلتستان کے عوام کے لیے انتہائی اہم خوشخبری ہے. ان کی دیرینہ جو خواہش ہے صوبے کی وہ اسی سال پورا ہونے جا رہا ہے, اور اس کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے اہم گفتگو فرمائی ہے. تو ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں. اسی کے ساتھ ہی ناصر رنجن کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.